ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام کہتے ہیں اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کرسمس کے بعد دوسرا اتوار ہے، اور یہ جو دوسرا اتوار ہے یہ بڑا ایک مخصوص ایک خاص قسم کا اتوار ہے، اور اس کی انجیل کے حوالے سے تو میں جب میں اس پہ سوچ بچار کر رہا تھا تو ویسے تو میرا یہ پسندیدہ سبجیکٹ ہے، ٹاپک ہے، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن میں اسے بڑی آسانی سے سمجھتا ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں اس کو شیئر کرتا رہا ہوں۔ تو پیشتر اس سے کہ ہم آگے چلیں، میں یہ بتا دوں کہ یہ عبادتی کلیسیائی کیلنڈر کا دوسرا سال ہے، سال دوم، اور یہ کرسمس کے بعد کا دوسرا اتوار ہے، اور اس کے حوالہ جات جو ہیں وہ ذرا آپ سن لیں۔ اس کی پہلی تلاوت ہے یشوع بن سراخ۔ یہ کتاب آپ کو پروٹسٹنٹ بائبل میں نہیں ملے گی، یہ کیتھولک کتاب ہے۔ یہ کیتھولک کتاب سے مراد یہ کہ کیتھولک بائبل میں ہے۔ یہ یشوع بن سراخ، اس کا 24واں باب، پہلی 2 آیتیں اور پھر 8ویں آیت سے 12ویں آیت تک۔ اور آج کا زبور ہے زبور 147، اور اس کی اگلی تلاوت جو ہے وہ پولس رسول کا خط ہے افسیوں کے نام، اس کا پہلا باب، 3 آیت سے 6 آیت تک اور 15ویں آیت سے لے کے 18ویں آیت تک۔ اور آج کی انجیل جلیل جو ہے وہ مقدس یوحنا کی انجیل ہے، اس کا پہلا باب اور پہلی سے 18ویں آیت تک۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے، اس پہ ہم سوچ بچار کریں گے، اور پہلے کہ ہم آگے جائیں آئیے ہم پہلے اس کی تلاوت سنیں۔ یوحنا مقدس، اس کی انجیل، اس کا پہلا باب، پہلی آیت سے 18ویں آیت تک۔ ابتدا میں کلمہ تھا، اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور کلمہ خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اسی سے سب کچھ پیدا ہوا۔ ایک بھی چیز جو پیدا ہوئی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ اسی میں زندگی تھی، اور زندگی انسانوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی موجود ہوا خدا کی طرف سے مرسل، جس کا نام یوحنا تھا۔ یہ شہادت کے لیے آیا کہ نور کی شہادت دے، تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا، لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ حقیقی نور وہ تھا جو ہر انسان کو منور کرتا ہے، جو دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں تھا۔ وہ دنیا اسی سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے ملک میں آیا، اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اقتدار بخشا، اور تاکہ خدا کے فرزند بنے، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ خون سے نہیں، نہ جسم کی خواہش سے، نہ آدمی کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور کلمہ متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا، باپ کے وحید کا جلال، فضل اور سچائی سے معمور۔ یوحنا اس کی بابت شہادت دیتا ہے اور پکار کر کہتا ہے، یہ وہی تھا جس کے حق میں نے کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اسی کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، کیونکہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی
مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح تک پہنچی، یسوع مسیح سے پہنچی، اور خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ خدا مولود وحید جو باپ کی گود میں ہے، اسی سے منکشف کیا ہے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ تو یہ ہے آج کی انجیل، یعنی وہ کلمہ جو ابتدا سے تھا۔ دیکھیے، یہ کلمہ جیسے کہا گیا خدا سے تھا اور ابتدا سے تھا، یہ خدا ہی کا کلمہ، جو کچھ خدا بولتا تھا وہی ہوتا تھا۔ اور یوحنا اس کلمے کو یسوع سے وہ کہتا ہے کہ یسوع ہی وہ کلمہ ہے، یعنی وہ کلمہ جو خدا میں سے نکلتا ہے، خدا کا بیٹا۔ دیکھیے، یہ تثلیث جو ہے یہ ہمیں صرف نئے عہد نامے میں صاف نظر آتی ہے۔ پرانے عہد نامے میں ہم بڑا اسے ڈھونڈتے ہیں، لیکن اچانک جو پہلی تلاوت ہے، پہلی کتاب ہے تکوین کی، اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ابتدا میں خدا کا روح پانیوں پہ جنبش کرتا تھا، اور خدا نے کہا کہ فلاں چیز ہو، جو کہا اس نے، جو حرف اس کے منہ سے نکلا، جو کلمہ اس کے منہ سے نکلا، اور وہ چیز بن گئی۔ یعنی اگر کلمہ نہ ہوتا، یا اگر کلمہ نہ اس کے منہ سے نکلتا، تو کچھ تخلیق نہیں ہونا تھا۔ اس کی تخلیق ہونے کا یہ کہ وہ کلمہ جب اس کے منہ سے نکلا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی تخلیق ہوا وہ کلمے کے ذریعے ہوا، اور کلمہ وہ جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے، خدا کے اندر سے نکلتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا یسوع، اگر کلمے کو ہم یہ مان لیں کہ وہ خدا کی ذات کے اندر سے نکلا ہے، اگر ہم اس کو بیٹا بھی کہتے ہیں، تو یہ کوئی اتنی معیوب بات تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی لیے یسوع نے خود کہا، خدا کو وہ باپ کہتا ہے اور خود کو وہ بیٹا کہتا ہے۔ اور خدا نے اس کے بپتسمے کے وقت بھی، جب یوحنا سے بپتسمہ لیتے ہیں خداوند یسوع مسیح، تو وہاں پہ اس میں آسمان سے جو آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور یہ جو چیز ہے، خدا کا، یسوع کا، کلمے کا، خدا کا بیٹا ہونا، دیکھیں کلمت اللہ تو یہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یسوع کو کلمت اللہ کہا گیا، اور اسی حوالے سے ہم اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور یہاں کلمے کی جو اتنی اس کی تفسیر کی گئی ہے، گویا دنیا میں جتنی بھی تخلیق ہے، جو کچھ بھی بنا ہے، کائنات میں جتنے وہ سیارے اور پلانٹس اور کہکشاں یا گیلیکسیز ہیں، وہ تمام کی تمام اس کلمے ہی کے ذریعے وجود میں آئی ہیں۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، یعنی ایک ایٹم سے چھوٹا جو ایک کوارک ہوتا ہے، وہ بھی یسوع کلمے ہی سے بنا ہے، ورنہ اس کے بغیر وہ بھی نہیں بن سکتا تھا۔ یعنی خدا، کلمہ، باپ، کلمہ اور روح جو اس چیز کو شکل دیتی ہے، جو اس کو بناتی ہے، جو اس کو خوبصورتی دیتی ہے، یہ تینوں مل کے ایک کائنات کو بناتے ہیں، چیزوں کو بناتے ہیں۔ یہ تو، لیکن یہ جو کلمہ اتنا بڑا، اتنا عظیم کلمہ ہونے کے باوجود اب کیا ہوتا ہے کہ وہ کلمہ جو ہے وہ ہمارے درمیان، وہ پہلے تو وہ خدا کے ساتھ تھا، خدا تھا، اور اب اچانک وہ کلمہ جو ہے وہ وہ ہماری دنیا میں آ جاتا ہے اور جسم بن جاتا ہے، ایک عام جسم بن جاتا ہے جیسے ہم ہیں، اور وہ ہماری طرح ایک مکمل انسان بن جاتا ہے۔ اور وہ انسان بھی ایسا جس نے ثابت کیا کہ وہ تمام دکھ تکلیفیں، بھوک، ننگ، تھکاوٹ وغیرہ، اس نے سب کچھ برداشت کیا، اور یہاں تک کہ جب وہ گیتسمنی کے باغ میں تھا، اس گیتسمنی کے باغ میں اسے تکلیف ہوئی،
اور اس نے خدا سے کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ٹال دے. یعنی وہ اس نے جو تکلیف محسوس کی اس وقت تو خدا ہوتے ہوئے نہیں، اس نے پورا مکمل انسان ہوتے ہوئے وہ تکلیف برداشت کی. اور پھر اس کے بعد جو تمام صعوبتیں ہیں، وہ تمام اذیت جو ہے اور صلیب کے اوپر مرنا، وہ تمام اس کے انسان ہونے کی، اور پھر اس کا چلا کے جان دینا، اور پھر یہ کہنا ہے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دی. یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ وہ کلمہ جس کے ذریعے کل کائنات تخلیق ہوئی، وہی کلمہ جب انسان بنتا ہے تو وہ مکمل انسانیت کی حد تک جاتا ہے. اور کئی جو علم الہیات کے ماہر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ چونکہ یسوع مکمل انسان تھا اس لیے وہ خدا ہے. اس کی کاملیت جو ہے وہ اس کو خدا بناتی، وہ خدا ہے. وہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ ہم نہیں جائیں گے. لیکن ہم تو یہ جانتے کہ کلمہ جو ہے کس طرح، اب یہ کلمہ جو ہے جب یہ انسان بن جاتا ہے تو ہمارے درمیان رہتا ہے. وہاں لکھا ہے کہ وہ پھر اس نے وہ کلمہ جب متجسد ہوا، جب اس نے جسد، جب اس نے جسم اختیار کیا تو ہمارے درمیان سکونت پذیر ہوا، ہمارے درمیان رہا. دیکھیں 30 برس تک تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کلمہ ہے. جب یسوع بڑا ہو رہا تھا، یہ تو 3 سال، جب 30ویں سال پہ ہی اس کو، جب اس نے بپتسمہ لیا تو سب چیزیں پھر ظاہر ہونا شروع ہوئی کہ وہ کیا ہے. لیکن اس وقت بھی نہیں پتا تھا کہ کلمہ ہے کہ نہیں. لیکن یسوع نے اتنی آسانی سے اور اتنی خاموشی سے اپنی وہ ساری زندگی گزاری کہیں. اب اس کے آ کے اس نے جب وہ انسان بنا ہے تو انسان بن کے اس نے کیا کیا؟ اس نے تو سب سے پہلے یہ کیا کہ وہ جو ساری پیشن گوئیاں تھیں جو اس کے بارے میں تھی وہ اس نے مکمل کی کہ یہ ہے. اور سب سے بڑی بات، جو باغ عدن سے جب آدم اور حوا کو نکالا گیا تو جس نے سر کچلنا تھا وہ انسان، اس عورت کا، اس کنواری کا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تاکہ سر کو کچلے. یہ کلمہ جب انسان بنتا ہے، جب جسم اختیار کرتا ہے تو ایک سب سے بڑا کام وہ یہ پیشن گوئیوں کے ساتھ اس نے شیطان کا سر کچلا، موت پہ فتح پائی، ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی ہوئی، اور ہمارا رشتہ جو خدا کے ساتھ ٹوٹ گیا تھا، ہمارے اس گناہ کی وجہ سے جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا، ہمارے بڑوں نے کیا، وہ جو گناہ تھا اس کی معافی اس نے اپنی قربانی سے، اپنے خون سے، کیونکہ یہ خون کی قربانی ہی گناہوں کی معافی کے لیے. یہ ازل سے، اب پوری بائبل میں دیکھیں کہ جب بھی گناہوں کی معافی کی بات ہوتی ہے تو قربانی کی بات ہوتی ہے. اور خدا کے آگے گناہ کیے گئے کی جو قربانی ہے وہ صرف خدا ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. اس لیے اس کلمے کو آنا پڑا اور انسان بننا پڑا. ایک چیز جو سب سے بڑی کلمے کے ذریعے جو اس دنیا میں آئی، وہ جو خدا کی بادشاہی کا تصور ہے، یہ یسوع لے کے آیا. اور میرے نزدیک تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ وہ سارا کچھ ہی بدل دیا جو بادشاہی کے لیے، جس کے لیے وہ تمام لوگ اس وقت تڑپتے رہے. اور آج بھی ابھی کچھ قومیں ہیں جو انتظار کر رہی ہیں کہ وہ بادشاہ نے آنا ہے جو ان کو نہ جانے کس غلامی سے ان کو نجات دلائے گا. وہ اس کے انتظار میں ہیں. لیکن یسوع نے جس بادشاہت کا آ کے ہمیں جو پیغام دیا وہ الگ سے ہے. اس کے بعد صرف یہ نہیں ہوا، وہ یہاں آیا، سب کچھ کیا، مر گیا، جی اٹھا، پھر چلا گیا. لیکن وہ جاتے ہوئے کیا کیا کہ وہ اپنا خیمہ ہمارے درمیان گاڑ گیا. اور وہ خیمہ اس نے اس وقت بنایا جب وہ آخری فسا پہ اس نے روٹی لے کے توڑی، کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، اور یہ خون کا پیالہ ہے جو نئے عہد کا جو تمہارے گناہوں کے لیے بہایا جاتا ہے. اور وہ جو یوخرسٹ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا جو قائم کیا جانا، اس کا بنایا جانا، اور اس کو پھر اس پاک صندوق میں رکھنا جو ہم گرجوں میں دیکھتے ہیں. ایک تو وہ بالکل وہ صندوق موجود ہے،
اور اس میں یسوع کا بدن موجود ہے۔ یہ ہم کیتھلکس جو ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اس میں یسوع موجود ہوتا ہے، اور وہ جو روٹی جب ہم لیتے ہیں اور اس روٹی میں پوری طرح وہ خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے اور اس کا خون ہے، اور وہ ہم میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں، اس کا خیمہ ہمارے درمیان جو گاڑا جانا ہے یا جو لگایا جانا، اس کا مطلب یہی ہے کہ یسوع خود موجود ہے، اور وہ روٹی کی شکل میں موجود ہے، اور وہ اس لیے موجود ہے کہ جتنی بار ہم اس کو لیتے ہیں، جتنی بار ہم اس روٹی کو کھاتے ہیں، اتنی بار ہم یہ عہد کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ وہ ہماری ذات میں ہمارا حصہ بن گیا ہے۔ دیکھیں، یہ ہم بڑے کیا کہنا چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم صرف پاک شراکت کو ایک اضطراری سی، یا ایک آپ کہہ لیں ایک عام سی ایک عادت سمجھ کے یا حرکت سمجھ کے ہم کر لیتے ہیں، لیکن وہ تو اتنی گہری چیز ہے کہ اس کا کلمے کا ہمارے درمیان اس شکل میں موجود ہونا، وہ یہی ہے کہ ہم پوری کائنات کو پھر سے اکٹھا کریں، تمام انسانیت کو اکٹھا کریں، اپنے گھر کو اکٹھا کریں، اپنی برادری کو اکٹھا کریں، اپنی کلیسیا کو اکٹھا کریں، اور ہر طرف جو کچھ بھی ہے، جہاں جہاں جو ناانصافی ہے، جھوٹ ہے، نفرت ہے، غلامی ہے اور جنگ و جدل ہے، اس سب کو ہم تبدیل کریں۔ یہی وہ کلمہ جو ہے وہ اسی لیے آیا، اور یہی وہ خدا کی بادشاہت کی شکل ہے جو وہ ہمیں دے کے گیا کہ ہم یہ کریں، اور اس کا ہمارے درمیان موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے، اور اس بات کی آپ یوں سمجھیں کہ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میں یہاں ہوں، تم فکر مت کرو، تم مانو اس چیز کو، اور تم ایمان لاؤ، اور جتنا ایمان رکھو گے تم تبدیل کر سکو گے۔ اصل میں ہم لیتے تو ہیں پاک طاقت، لیکن اس طاقت کو ہم ابھی تک اپنے میں سما نہیں سکے۔ ہم اسے انفرادی طور پہ اپنے پہ وہ تمام روحانیت تو طاری کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو روحانیت ہے اس کو ہم باہر نہیں نکلنے دیتے، تاکہ دوسروں میں بھی وہ چلی جائے، اور دوسروں کی روحانیت جو ہے وہ ہم میں آ جائے۔ اور اس طرح جو محبت کا جو یسوع درس دینا چاہتا، جو اس کا مقصد ہے یوخرسٹ کا، وہ جو شکر گزاری کی جو قربانی کا، وہ مقصد ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کا مطلب سمجھ کے ہم وہ سب کچھ نہ کریں جس کے لیے یسوع نے اپنی جان دی۔ تو یہ جو کلمہ ہے، اصل میں آج کی انجیل بڑی دلچسپ بھی ہے، مشکل بھی ہے، اور سیدھی سی بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے درمیان ہوں، اور دیکھو میں موجود ہوں، تم آتے ہو، ہر اتوار مجھے ملتے ہو، اور پھر چلے جاتے ہو، اگلے اتوار پھر ویسے کے ویسے ہی آ جاتے ہو۔ ہم میں کوئی تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ اور وہ بیٹھا وہاں انتظار کر رہا ہے کہ کب ہم اس چیز پہ سوچیں گے، غور کریں گے، اور اس چیز کو ہم سنجیدگی سے لیں گے، ایمان کے ساتھ لیں گے کہ یہی چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جاتی، ہم سب کے اندر پیدا ہو جاتی، ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، تو ہم یقیناً خدا کی بادشاہی کا قیام لا سکتے ہیں۔ ورنہ تو یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے، ایک ایسی مشق ہے جو ہم بےمانی ہم کرتے چلے جائیں گے، اور کلمہ جو ہے وہ بار بار مسلوب ہوتا رہے گا۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور ان کو اس کے نام میں، آمین۔